اگر لوگ بارات جا رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک لعنت والی چیز ہے، غلط کام ہے، اس کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے، چلو ٹھیک ہے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، بہت بڑے چودھری انصاری گاؤں کے آپ کے جہیز لیے جا رہے ہیں اور باراتوں میں جا رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ زبان سے روکوں، زبان سے روک دیتا ہوں تو خدشہ ہے کہ فساد اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، جھگڑے پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ نبی نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی راستہ کس طریقے سے نکال رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اے میرے مسلمان بھائی کوئی بات نہیں، اگر تیری زبان میں بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اس چیز کو کم سے کم اپنے دل میں برا جان، یعنی تو اس کام کو اپنے دل میں سمجھ لے کہ یہ کام غلط ہے۔ اور دل میں برا جاننے کا معنی یہ ہوتا ہے، کسی چیز کو جب اپنے دل میں آپ برا سمجھ لیں گے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کام کو آپ خود نہ کریں اپنی زندگی میں، یعنی اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی خود بارات نہ جائے، خود جہیز آپ نہ لیں۔ آج تعجب ہوتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو 4 کوالٹیاں بیان کی کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے ایک لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں نبی نے تاکید کی ہے کہ آپ کو یہی چیزیں دیکھ کر کے کسی سے شادی کرنی ہے، کسی لڑکی سے، تو اس کے بارے میں ہمارا کہیں دھیان ہی نہیں جا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے، تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے 4 چیزیں دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں، مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال یعنی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے، ہائٹ باڈی قد کاٹھی کیسی ہے، اور اسی طریقے سے حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے کہ کس خاندان کی ہے، کس قبیلے کی ہے، اور اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ کے نبی نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، اور نبی کس چیز کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں اور ہم کس چیز کو اپنا رہے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں۔ مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب خاندان کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے 4 چیزیں دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں کسی بھی لڑکی سے۔ نبی اکرم نے آگے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے میرے مسلمان بھائی، اگر تجھے بھی نکاح کرنا ہے، تجھے بھی شادی کر کے کسی لڑکی کو لانا ہے، تو دیندار لڑکی کو تو ترجیح دیا کر، یعنی دینداری کو دیکھ کر کے تو شادیاں کر لے۔ آج ہم 4 میں سے مال تو دیکھ رہے ہیں کہ امیر کی بیٹی ہے، خاندان بھی اس کو دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں، حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جس کے بارے میں نبی کا کبھی دھیان نہیں گیا، جس کے بارے میں نبی نے کبھی کوئی تاکید ہی نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے صرف دینداری کو ترجیح دیا ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، باقی 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ ذرا مزاج دیکھیے، نبی سے ہمارا مزاج کتنا الٹا ہو گیا ہے۔ نبی فرما رہے کہ دیندار لڑکی کو لے کر کے آنا، ہمیں دیندار ہو نہ ہو، بس یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہماری سوچ کتنی زیادہ بدل گئی ہے۔ آپ کہیں گے اچھا چلو، بہت سے مولوی تو فتویٰ دے رہے ہیں، میں آپ کے ہت میں باتیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 2-4 بیٹیاں ہیں، چلو ایک بیٹے کی آپ جہیز لے لیں گے اور باقی 4 بیٹیوں کو جب آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ میں آپ کے ہت میں بات کر رہا ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے کہ مجھے کسی کو جہیز دینا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اس بری وبا سے، اس لعنت سے آپ کو چھٹکارا مل سکے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی نے جہیز دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی پہ کتنا بڑا الزام ہے۔ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں نبی کی؟ 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ آج تک میں نے کسی بھی مولوی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ نبی نے زینب کو بھی جہیز دیا ہو، رقیہ کو بھی دیا ہو، ام کلثوم کو بھی جہیز دیا ہو۔ ہاں صرف سننے کو ملتا مولویوں سے تو صرف حضرت فاطمہ کے بارے میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی شادی ہوتی ہے، خود حضرت علی نبی کی نگرانی میں رہا کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ شادی کے لیے نبی کے پاس آئے، ارادہ تھا کہ فاطمہ سے میری شادی ہو جائے۔ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے صحابہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا فاطمہ کے لیے، لیکن نبی نے اس کو منظور نہیں کیا تھا، عذر پیش کر دیا تھا۔
حضرت علی بھی نبی کے پاس آئے، رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن مارے شرم کے آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ نبی نے ان کا چہرہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے، اے علی کیا بات ہے، شاید تم سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ اور پوچھنے بھی بعد میں یہ بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہیں پہ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، وہیں پہ آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھ دیا اور شادی ہو گئی، رخصتی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے چار بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ کہیں بھی ہمیں شادی کے اندر لڑکی کی طرف سے کسی کھانے پینے کا ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ نکاح ہوا اور وہیں پہ رخصتی، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب رخصتی ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لینے بھی نہ آئے، عورتوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ آپ ذرا غور کرو، شادی کو نبی نے کتنا آسان بنایا ہے، اور آج ہم نے اس کو اتنی بڑی مصیبت بنا لی ہے۔ آج تو لڑکیاں ہمارے لیے، آپ کے لیے بوجھ بن کر کے رہ گئی ہیں۔ میں لڑکیوں کے ہت میں بات کرنے جا رہا ہوں آج۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں گی وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جس کی 2 ہوگی وہ بھی، جس کی 1 ہوگی اور اچھی طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کر کے اچھے دیندار گھرانے میں شادی کر دے، وہ میرے ساتھ قیامت میں رہے گا۔ آج اس لڑکی کو ہم نے اتنا بڑا بوجھ سمجھ لیا کہ پیدا ہوئی ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی، LIC کی طرف سے فلاں کی طرف سے سسٹم آ جاتا ہے کہ یہ سسٹم کر لو، یہ سسٹم کر لو، اور 15 سال کے بعد اتنا پیکج مل جائے گا، اتنا بونس، اتنا آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ آج لڑکی کو ہم نے اتنا بوجھ سمجھ لیا ہے کہ پیدا ہوئی بیچاری ابھی وہ دودھ نہیں چھوڑی ہے اور ہمیں اس کے 15 16 17 18 سال کے بعد شادی کی فکر ستانے لگی۔ لڑکی اتنی بڑی بوجھ ہمارے لیے ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی لڑکی نے دودھ نہیں چھوڑا ہے اور اس کے بارے میں ایک باپ پریشان ہوتے جا رہا ہے، اور کہیں کسی باپ کے اگر 4 5 6 بیٹیاں ہو جائے پھر تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ہم کس سے یہ باتیں کرنے جائیں گے؟ آج مولوی ثبوت دیتا ہے اور پروف کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ انکار نہیں کر رہا ہوں، کیا دیا تھا بتائیں؟ ایک چکی دی تھی آٹا کرنے کے لیے، 2 کمر بند دیا تھا، اور ایک تکیا جس میں کھجور کی کچھ چٹائی، کھجور کے کچھ پتے اس میں بھرے ہوئے تھے، اور چند چیزیں اللہ کے نبی نے دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کو اپنے گھر لے جائیں اور گھر لے جا کر کے حضرت فاطمہ کو رکھ سکے۔ میرے بھائیوں، اس بنا نے نبی نے، چونکہ وہ ان کی ذمہ داری میں تھے، اس بنا پہ نبی نے ان کو دیا تھا، اور مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ حضرت فاطمہ کو نبی نے جہیز دیا تھا، لہٰذا اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو آپ نے زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو بھی جہیز کیوں نہیں دیا تھا؟ آپ بھی اس کو مانتے کہ نبی نے ان کو نہیں دیا تھا، تو کیا نعوذ باللہ نبی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ جو دنیا میں انصاف کا پیغام لے کر کے آئے تھے، کیا وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اتنی بڑی نا انصافی کر کے جائیں گے؟ آپ خود یہ جواب دو۔ اگر کوئی مولوی آپ کو یہ کہتا ہوا مل جائے، سمجھ لینا کہ وہ نبی کو ناانصاف بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نبی نے تو اپنی خود بیٹیوں کے ساتھ عدل نہیں کیا ہے، نیائے نہیں کیا، وہ پوری دنیا کے ساتھ نیائے کیا کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جہیز کو ثابت کرنے کے چکر میں، جہیز کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں نبی کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا جاتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کبھی غور کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی۔ اور آج اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں آج خودکشی کرنے کو مجبور ہو جا رہی ہیں۔ عائشہ بانو کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے، اس کی ویڈیو تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہوتی گئی۔ سابر ندی کے اندر اس نے کود کر کے چھلانگ لگا کر کے جان دیے، جہیز کی وجہ سے تنگ آ کر کے اس نے ایسا کام کیا ہے۔ ایک بار میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا۔ ایک ماں باپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور کمانے والا کوئی بھائی بھی نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، شادی کے لیے انتظام کرنا ہے۔ باپ کہیں رشتہ لے کر کے جاتا، لڑکی تو خوبصورت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی شادی صرف اس لیے نہ ہو پاتی کہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز میں کوئی چیز نہ تھی، اور 4 بیٹیوں کی کرنی ہے۔ بھائی ایک بیٹی کی شادی میں 2-3 لاکھ روپیہ خرچہ، اب اسی کا ایوریج آپ پکڑ لیجئے 10-12 لاکھ روپیہ وہ کہاں سے لائے گا 4,000-5,000 کمانے والا؟ ہمیں کبھی ایسے لوگوں پہ ترس نہیں آتا ہے؟ ہمیں ایسے لوگوں پہ، ایسے لوگوں کی بے بسی پہ آج ترس کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اب غور کرو۔ سب سے بڑی جو بہن تھی اس نے خط لکھ دیا،
خط لکھنے کے بعد اس نے لفافے میں رکھ دیا اور چاروں بہنوں نے خودکشی کر لی خوشی خوشی. خط میں لکھا گیا تھا ہم اپنے ماں باپ کی 4 بیٹیاں ہیں. ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے کے لیے جب بھی کہیں کوئی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, ساری باتیں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب جہیز کا ڈیمانڈ ہونے لگتا ہے, ہمارے ماں باپ وہاں سے مایوس ہو کر کے چہرہ لٹکا کر کے واپس آ جاتے ہیں جہیز کی وجہ سے. ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے بہت زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں. اب ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ اور زیادہ ذلیل ہو, در در کی ٹھوکریں کھانے جائیں. لہٰذا ہم چاروں بہنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج خوشی خوشی ہم چاروں سوسائڈ کر لیتی ہیں, چاروں خودکشی کر لیتی ہیں. لہٰذا نہ ہم زندہ رہیں گے, نہ میرے ماں باپ کو ہمارے لیے کہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرا غور کرو, اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے 4 بہنوں نے ایک ساتھ خودکشی کی ہے, اور ہم ہیں کہ جہیز لینے کو مل جائے. لوگ سمجھتے کیا کہیں گے, ارے یہ تو تحفہ ہے. کیا کہتے ہیں, یہ تحفہ ہے, اگر لڑکی والا دے رہا ہے تو اس کو لینے میں کیا حرج ہے. معاف کیجئے گا, یہ میں پہلی بار کسی تحفے کے بارے میں سن رہا ہوں کہ بیٹی کے باپ نے 10,000 20,000 40,000 1 لاکھ روپیہ لوگوں سے قرضہ بھی لیا ہے اور اس کو تحفہ بھی دے رہا ہے. کہیں کوئی قرضہ اور ادھار لے کر کے کسی کو تحفہ دیتا ہے؟ ایسا آپ نے سنا ہے کہیں کہ کسی سے آپ کسی کو تحفہ دینا ہو تو آپ کے پاس جو ہوگا اسی میں سے آپ دے دیتے ہیں, لیکن ادھار اور قرضہ لے کر کے تحفہ, یہ میں پہلی بار جہیز کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ہم تمہارے سامنے یہ چیزیں دیں گے نہیں تو ہماری بیٹی کا تم جینا حرام کر دو گے. یہ پہلا تحفہ ہے جس کو گاڑیوں میں بھر بھر کے لاتے ہو اور ان قرضوں کو 1 سال تک وہ باپ چکاتے رہتا ہے. یہ کون سا تحفہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی, کسی کو خبر نہیں, نبی کو خود پتا نہیں ہے. نبی کے پاس جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ کپڑے میں کچھ زردی لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا عبد الرحمن یہ کیا ہے, اچانک رنگ زردی کا. بولے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے جہیز میں کیا لیا ہے, تمہیں کتنا ملا, کچھ بھی نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا کہ مہر میں تم نے کیا دیا ہے. آپ ذرا غور کرو, لڑکی والے سے لینا نہیں ہے بلکہ لڑکے والے کو وہاں پہ دینا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشات, جاؤ ولیمہ کرو, اگرچہ ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا, لیکن ولیمہ کرنا ضروری ہے. آپ اسلام کا مزاج دیکھیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکے کے یہاں کتنے لوگ گئے تھے, مجھے کیوں نہیں بلایا, میں تو اللہ کا نبی ہوں, تم مجھے ہی بھول گئے بلانا. آج آپ شادی کر کے دیکھ لیں, گاؤں کے بڑے مولانا کو خبر نہ کرے, ناراض ہو جائے گا کہ ہماری تو کوئی تمہارے نزدیک ویلو نہیں ہے, تم نے اپنی شادی میں ہم کو نہیں بلایا. یہاں عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے آتے ہیں, نبی کو خبر بھی نہیں, اور نبی نے جب معلوم کر لیا پوچھ کر کے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنی جانب سے کھلانے پلانے کا انتظام لوگوں کو کرو. یعنی نبی کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ شادی کے لیے لڑکی والوں کے اوپر کوئی کسی طریقے کا بوجھ نہ بنے, بلکہ اپنے طرف سے کسی کو کھلانا پلانا ہے. اور قرآن کی آیت آپ ذرا دیکھ لو. آج ہمیں رفع دین کے مسئلے بہت پیارے لگتے ہیں. نیت کہاں باندھے, سینے پہ باندھے, یہاں باندھے, یہاں پکڑے, وہاں پکڑے. ہمیں ان چیزوں سے بڑا مطلب ہوتا ہے کہاں تک رفع دین کرے, کان کی لو تک یا کندھے تک, انگلی کہاں ہو, ہاتھ پیر کہاں ہو, نماز میں کیسے کھڑے ہو, کمر کہاں تک ہونی چاہیے اور پیر کہاں تک. یہ سارے مسئلے میں پوچھتے ہوئے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے پکے اہل حدیث ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن آج تک کسی بھی نوجوان نے ہم سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا جہیز لینا جائز ہے یا نہیں. میں اپنی شادی میں جہیز نہ لوں تو کیا یہ اچھا کام ہے یا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھو. ہم نماز کو لیتے, روزے کو لیتے, صدقہ خیرات کو لیتے, حج اور عمرہ کو لیتے, زکوٰۃ کو لیتے. یہ چیزیں ہمیں دل و جان سے منظور ہوتی ہیں, لیکن ہم جب جہیز کا معاملہ آتا ہے ہم سارے سچے مسلمان ہونے کے بعد اس سے نظریں چرا لیتے ہیں. آنکھ بند کر لینے سے مصیبت آپ کے سامنے سے ہٹ نہیں جائے گی. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اٹھاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 85. کیا تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو, بعض کو لیتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیا کرتے ہو. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے
کہیں جہیز لینے والے اور بارات جانے والے اسی زمرے میں، اسی کیٹیگری میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہمیں یہ ڈر معلوم ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں ان ساری چیزوں سے کبھی کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بار ایک مولانا صاحب اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو ایک بڈھا باپ 60 سال کی عمر کا رہا ہوگا میرے پاس آیا اور اچانک گڑ گڑا کر رونے لگا۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب میری چار بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی سال گزر چکے ہیں، میری بیٹی کی عمر گزر چکی ہے، اب اسے کوئی شادی نہ کرے گا، اب دوسری والی کا میں رشتہ تلاش کرتا ہوں، ایک ہی جگہ رشتہ طے ہو چکا ہے لیکن اس نے تو فلا ڈشوں کا لسٹ بنا کر کے دے دیا ہے، ہمیں کھانے میں یہ چاہیے۔ اور دیکھتے ہوشیاری دیکھیے لڑکے والوں کی، جب نکاح کے لیے جائیں گے تو کھجور یا چھہارا یا جو کچھ بھی پیکٹ میں پیک کر کے لے جائیں گے یہ اپنی طرف سے لے کر کے جائیں گے اور وہ بانٹ دیں گے، اور باقی اس کے بعد پیٹ بھر کر کے جو کچھ کھانا رہے گا اب وہ لڑکی والے کے یہاں کھائیں گے۔ بھائی اگر سب کچھ وہی کھا رہے ہو تو کیا وہ چھہارا ہی ایک قیمتی چیز تھی جو تم لے کے چلے گئے وہ لڑکی کا باپ بھی کر سکتا تھا؟ کیونکہ وہ سستی چیز لے کر کے چلے جاؤ، اس کے بعد جو تمام ڈشیں ہیں اور یہ نہ جانے کیا کیا فرائی ہے، تو کیا مچھلی ہے، تو کباب ہے، اور چکن قورمہ ہے، مٹن قورمہ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، فش فرائی ہے، یہ سارے آئٹم جا کر کے آپ وہاں آپ کھائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں خرچہ زیادہ ہے۔ آپ سے ایمانداری سے میں پوچھتا ہوں، کسی باپ کے اگر 4 بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی کے کھانے پینے کے لیے اگر اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے، صرف آپ 1 گھنٹے میں 1.5 لاکھ روپیہ چٹ کر کے چلے جائیں گے، آپ کا کیا ہے؟ 2-4 بوٹی توڑے اور ڈکار لیے اور ٹھنڈا اور اسپرائٹ پیے اور نکل گئے۔ یہاں اسی چیز میں اس لڑکی کے باپ کا 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے جس کو آپ نے صرف 1 گھنٹے کے اندر اڑا دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ 8-10 ہزار روپیہ کمانے والا باپ ہے، ابھی اس کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ جمع کر کے رکھا ہے، وہ کہیں سے 50 ہزار قرضہ لے کر کے کیا ہے، لاکھ روپیہ کہیں سے اکٹھا کیا تھا، 50 ہزار اس نے قرضہ لیا ہے، اب 1 سال کے بعد دوسری شادی کرنی ہے، اب بتائیے یہ قرضہ کب ادا کرے گا اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کب کرے گا؟ اور اسی وجہ سے وہ آدمی بیچارہ کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے کہ بینک سے لے جا کر کے سود لے لیتا ہے، وہاں سے بیاج لیتا ہے۔ تو اس کے سارے ذمہ دار ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے بری نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کے شادی میں اگر 2 لاکھ روپے کا خرچہ، 4 لڑکی کی شادی آپ جوڑ لیجئے 8-10 لاکھ روپے کا خرچہ، وہ باپ کیسے برداشت کرے گا؟ ہمیں کبھی ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوتی ہے؟ شادی کتنی آسان چیز ہے آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ایک بار ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس وقت شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس عورت سے میری ہی شادی کر دیجئے، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے سوال کر لیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اے عورت یہ آدمی تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا میرے بدلے میں یہ آدمی تجھ سے شادی کر رہا ہے تو اس سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے کرنے آئی تھی، آپ نہیں کریں گے تو اسی سے کرا سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ اب آپ کا سوال دیکھیے، اسلام کا مزاج دیکھو کہ شادی کے لیے کتنی آسانی دی گئی ہے۔ آپ نے اب دوبارہ لڑکی سے کوئی سوال ہی نہیں کیا کہ تیرے ماں باپ کہاں ہیں، تیرے بھائی کہاں ہیں، تیرے چچا کہاں ہیں، بلا ان کو۔ اس لڑکے کو دینے کے لیے، اس آدمی کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ الٹے آپ نے اس آدمی سے سوال کر لیا، شادی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس ہے تو کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اپنے گھر میں تلاش کر کے آؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو اسی کو لے کر کے آنا، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں اس سے۔ وہ آدمی تلاش کر کے آجا، واپس گھر میں پورا چھان بین کر کے آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے تو گھر میں اپنے لوہے کی انگوٹھی تک نہ پائی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ لنگی جو پہنا ہوں نا یہ میرے پاس ہے، اگر کہے تو اسی کو دے دیتا ہوں، لیکن آدھی دے سکتا ہوں، پوری نہیں۔ آپ نے فرمایا آدھی نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی۔ آپ نے اب وہ آدمی جب سنا بیچارہ مایوس ہو کر کے واپس جانے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے واپس بلا لیا، کیا بات ہے کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس جب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے
شادی نہیں ہو سکتی ہے، میں جا رہا ہوں یہاں رک کے کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا اگر اسلام تیرے لیے راستہ نہ نکالے گا تو پھر کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو تیرے لیے راستہ نکال کے دے گا؟ وہ آدمی آیا، آپ نے سوال کیا کیا تجھے قرآن کچھ یاد ہے یا نہیں؟ جب قرآن کا نام سنا تو وہ خوش ہو گیا کہ اچھا قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت مجھے یاد ہے، یہ صورتیں مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منہ زبانی کی بات کر رہا ہوں، دیکھ کر کے نہیں، بنا دیکھے کہنے لگا اللہ کے نبی بنا دیکھے ہم کو یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شادی کے بعد تم اس عورت کو یہ صورتیں یاد کرا سکتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل یاد کرا سکتا ہوں۔ آپ نے اس عورت کو بلایا، آپ نے کہا اگر ان صورتوں کے بدلے میں تیری شادی میں تیرا نکاح اس آدمی سے کر دوں اور شادی کے بعد یہ صورتیں یہ آدمی تجھے یاد کرا دے تو کیا تو اس مہر کو قبول کر لے گی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن کی صورتیں جس کے نکاح میں مہر بن جائے اس سے زیادہ اچھی اور بہترین شادی کس کی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ منظور ہے، مجھے یہ مہر منظور ہے۔ اب آپ شادی کا ذرا معیار یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنے باپ کو بلا کر کے لا اور خرچے ہوں گے، دنیا بھر کے جھمیلے پالے جائیں گے، ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں وہاں پہ۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جہیز ہے نا، یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عجمی لفظ ہے، یعنی اس کو عرب کے علاوہ کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے جہزا یجہزو تجہیز، یعنی جب کوئی مر جاتا ہے، جب اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس موقع پہ اس کو دفنا دیا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کو کفن دفن دے کر کے اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ہم بھی جہیز لے رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے اوپر بھی وہ جہیز کی ہڈیاں ڈال دی جاتی ہیں کہ لو یہ تمہارے لیے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، اور یہ جو جہیز آئی ہے نا، دراصل ہم میراث کو دینا بھول گئے ہیں۔ ابھی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میراث کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو باپ کے مرنے کے بعد جتنا حصہ بھائیوں کا ہوگا اس کے آدھا بہنوں کا اس میں حصہ ہے۔ یعنی باپ کو جہیز میں اس میں میراث میں حصہ نہیں دینا ہے، بلکہ باپ کے انتقال کے بعد جب باپ مر جائے گا اس کے بعد اس کا بٹوارہ کیا جائے گا۔ اگر اپنی زندگی میں کریں گے تو پھر برابر سب کو دینا پڑے گا۔ آج ہم نے میراث کو چھوڑا تو اس کے بدلے میں مصیبت کی گھنٹی آ گئی ہے، بدلے میں جہیز لو۔ اور بارات کے بارے میں، جب کوئی بارات جا رہا ہو اور ایک مولوی صاحب ہے وہ 4 ویلر میں سب سے آگے خود بیٹھ کر کے جا رہے ہوں تو اس کا عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔